اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ یہ اسلام جو مکے اور مدینے سے نکلا اور نکل کر ساری دنیا میں پھیل گیا، اور پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے اس بات کی توفیق لوگوں کو عطا فرمائی کہ وہ اللہ کا دین قبول کریں، وہ توحید کے ماننے والے بن جائیں، وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلوانے والے بن جائیں، وہ جنت کے مستحق اور جنت کے راستے کے راہی بن جائیں۔ تو یہ سب کس طرح سے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کس طرح دنیا میں آج 1.5 ارب سے زیادہ، 1.25 ارب کے لگ بھگ مسلمان موجود ہیں پوری دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں، ہر جگہ پر آج مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جب تک اس بات کو سمجھا نہ جائے اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے گا۔ آپ کو اگر کوئی جو ہے پرانا بزرگ مل جائے جس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو اور وہ آپ کو ملے تو وہ آپ کو کہانیاں سناتا ہے، وہ آپ کو قصے سناتا ہے، وہ آپ کو داستانیں سناتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان بنا تو پاکستان تمہیں اس طرح سے پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا، اور اس کی اسی وجہ سے تمہیں جو ہے اس پاکستان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ قدر و قیمت کا اندازہ کن کو ہے کہ جن کے گھر چھوٹ گئے؟ قدر و قیمت کا اندازہ کن کو ہے کہ جن کی جائیدادیں چھن گئی؟ قدر و قیمت کا اندازہ کن کو ہے جن کے عزیز و اقارب جو ہے ان سے دور ہو گئے؟ قدر و قیمت کا اندازہ کن کو ہے کہ جو قافلوں میں سارے خاندانوں کے ساتھ جمع ہو کر پاکستان کی طرف چلے تھے، لیکن اس کے بعد صورتحال یہ بنی کسی کا آدھا جو ہے خاندان پہنچا، کسی کا پورا خاندان ہی راستے میں تہہ ہو گیا۔ یہ جو لوگ تھے ان کو پوری طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کیا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے یہ باتیں آپ سن رہے ہوتے ہیں، اگر یہ جاننے کی کوشش نہ کی جائے کہ یہ اللہ کا دین کس طرح سے چلنا شروع ہوا، کس طرح سے پھیلنا شروع ہوا، کس طرح سے اس کے لیے قربانیاں دی گئی، کس طرح سے لوگوں نے انتہا پر جا کر جو ہے وہ اس دین کی خدمت کی، تو اس وقت تک اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے مسلمانوں والا ماحول اپنے گھر میں پایا۔ یہ قرآن جو آج ہم پڑھتے ہیں پہلے سے گھر میں موجود تھا، یہ نماز جو آج ہم پڑھتے ہیں پہلے سے ہمارے بڑے پڑھتے تھے، ہمارے بڑے ہماری انگلی تھام کر ہمیں مسجد میں لایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اپنے گھر میں میسر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو اللہ کے دین کی قدر و قیمت، اللہ کے دین کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں وہ دکھائی نہیں دیتی کہ جو ہونی چاہیے۔ اور جب اللہ کے دین کی قدر و قیمت بندے کے دل میں حق کے مطابق موجود نہ ہو تو پھر میری بات یاد رکھ لیجئے گا کہ وہ دنیا میں کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا، مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ مطلوب عزت جو مسلمان کا حق ہے وہ اسے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی اگر وہ اپنے دین کو وہ عزت نہیں دیتا کہ جو دین کا حق ہے۔ تو دین کو عزت نہ دے کر مسلمان عزت پالے، یہ ممکن نہیں ہے۔